سامعین آداب، آکاش وانی دہرادون کی جانب سے آج جو شعری نشست کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس میں جو شعراء حضرات تشریف فرما ہیں ان کے اسماء گرامی اس طرح سے ہیں: جناب بدرالدین ضیاء صاحب، جناب رئیس احمد فگار صاحب، جناب بیتاب انصاری صاحب رڑکی سے، اور میں راجیش آنند اسیر۔ تو آج کی اس خوبصورت شعری نشست کا آغاز میں جناب بدرالدین ضیاء صاحب سے کر رہا ہوں۔ ان سے گزارش گزار ہوں کہ وہ اپنے مرصع کلام سے نوازیں۔ ایک مطلب بطور خاص ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ ارشاد۔ بھلا زمین پہ کب تھا میں آسمان میں تھا، واہ، بھلا زمین پہ کب تھا میں آسمان میں تھا، جب اپنی ماں کی دعاؤں کے سائبان میں تھا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب ضیاء صاحب، واہ واہ۔ بھلا زمین پہ کب تھا واہ۔ میں آسمان میں تھا، جب اپنی ماں کی دعاؤں کے سائبان میں تھا۔ آپ نے حوصلہ بخشا، بہت بہت شکریہ۔ ایک قطع ملاحظہ فرما لیجیے گا کہ کھل رہے تھے جس پہ امیدوں کے پھول، جی، کھل رہے تھے جس پہ امیدوں کے پھول، ہائے دانستہ وہ ڈالی توڑ دی۔ کھل رہے تھے جس پہ امیدوں کے پھول، ہائے دانستہ وہ ڈالی توڑ دی۔ آپ نے کچھ ایسے توڑا دل میرا، جیسے ایک پیالی اچھالی توڑ دی۔ واہ واہ واہ، بھائی واہ۔ شکریہ بہت۔ اور یہ غزل، اس کی ردیف کا آپ لطف لیجیے گا۔ لکھ ہی دیتا میرے خدا ایک آدھ، لکھ ہی دیتا میرے خدا ایک آدھ، میری قسمت میں باوفا ایک آدھ۔ واہ واہ، لکھ ہی دیتا میرے خدا ایک آدھ، نئی میری ردیف کی قسمت آپ نے، میں واہ، باوفا ایک آدھ۔ بہت خوب۔ موت کے تو کئی بہانے ہیں، موت کے تو کئی بہانے ہیں، اور سانسوں کا آسرا ایک آدھ۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ، شکریہ، بہت اچھا شعر ہے، واہ۔ عنایت۔ موت کے تو کئی بہانے ہیں، اور سانسوں کا آسرا ایک آدھ، مجھ پہ تنقید کرنے والوں کو، مجھ پہ تنقید کرنے والوں کو کاش مل جائے آئینہ ایک آدھ۔ واہ، بہت اچھے بھائی، واہ، پھر پڑھیں شعر، واہ 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 واہ، مجھ پہ تنقید کرنے والوں کو بہت خوب، کاش مل جائے آئینہ ایک آدھ۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ پھر زمانے کا تھا خدا حافظ، پھر زمانے کا تھا خدا حافظ، اور ہوتا جو آپ سا ایک آدھ۔ واہ 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 واہ، پھر زمانے کا تھا خدا حافظ، اور ہوتا جو آپ سا ایک آدھ۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور یہ اس غزل کا شعر آخر: دل جو ہوتے کئی تو رخصت پر، دل جو ہوتے کئی تو رخصت پر، تیرے پاؤں سے باندھتا ایک آدھ۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، اچھا خیال ہے بھائی، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، بہت اچھے، خوبصورت شعر، واہ واہ واہ، دل جو ہوتے کئی بہت یہ سب، تو رخصت پر، تیرے پاؤں سے باندھتا ایک آدھ۔ کیا کہنے۔ واہ، یہ غزل، اس کا مطلب یہ کہ مجھ سے اے میرے ستمگر نہیں دیکھے جاتے، واہ، مجھ سے اے میرے ستمگر نہیں دیکھے دیکھے جاتے، جاتے، سرد مہری کے یہ پتھر نہیں دیکھے جاتے، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، سرد مہری کے یہ پتھر نہیں دیکھے جاتے۔ بہت خوب، اور یہ شعر بطور خاص کہ ہو سکے گر تو کبھی دیکھ ذرا وصل کے بعد، ہو سکے گر تو کبھی دیکھ ذرا وصل کے بعد، آئینے روز سنور کر نہیں دیکھے جاتے، واہ 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 واہ، بہت اچھا، کیا کہنے۔ آئینے روز سنور کر نہیں دیکھے جاتے۔ واہ، یہ جو خود ساختہ سورج ہیں افق پر رقصاں، یہ جو خود ساختہ سورج ہیں افق پر رقصاں، ان سے کیوں ماہ منور نہیں دیکھے جاتے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، واہ یہ جو خود ساختہ سورج ہیں افق پر رقصاں، واہ، ان سے کیوں ماہ منور نہیں دیکھے بہت جاتے؟ اچھے، واہ واہ واہ، تشنگی تجھ کو بھلا کیسے میں یہ سمجھاؤں، تشنگی تجھ کو بھلا کیسے میں یہ سمجھاؤں، خواب میں روز سمندر نہیں دیکھے جاتے، واہ واہ، خواب میں روز سمندر نہیں دیکھے جاتے، کیا کہنے۔ بہت اچھے، واہ واہ، اور یہ شعر آخر: جو برتتے ہیں سلیقے سے غموں کی دولت، جو برتتے ہیں سلیقے سے غموں کی دولت، ان کے غم آنکھ سے باہر نہیں دیکھے جاتے، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ بہت واہ ان کے اچھے، غم آنکھ بہت سے باہر اچھے، نہیں واہ دیکھے جاتے۔ واہ واہ واہ۔ حضرات، ابھی آپ سن رہے تھے جناب بدرالدین ضیاء صاحب کو۔ اب میں کونا شاعر جو رڑکی سے تشریف لائے ہیں جناب بیتاب انصاری صاحب کے حضور میں جا رہا ہوں، اور ان سے گزارش گزار ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ ایک مطلع اور ایک شعر عرض کیا ہے کہ میری آنکھوں نے جو دیکھی تھی حقیقت لکھ دیا، واہ، واہ، میری آنکھوں نے جو دیکھی تھی حقیقت لکھ دیا،
تم بہت ہو خوبصورت، خوبصورت لکھ دیا، واہ تم بہت ہو خوبصورت، خوبصورت لکھ دیا. خوبصورت لکھ دیا. اور جب کسی نے مجھ سے پوچھا زندگی کیا چیز ہے، جی جب کسی نے مجھ سے پوچھا زندگی کیا چیز ہے. زندگی کیا چیز ہے، میں نے ایک کاغذ اٹھایا اور محبت لکھ دیا. واہ 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 میں نے ایک کاغذ اٹھایا اور محبت لکھ اور دیا. محبت لکھ دیا. غزل کا مطلب سماعت فرمائیے گا. جی میں ہوں تیراک، آپ بگاڑیں گے. بگاڑے گی میرا کیا لہریں، جی. مجھ کو دریا میں یہی لے کے گما بیٹھ گیا. واہ 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 مجھ کو دریا میں یہی لے کے گما بیٹھ گیا. اور وہ نہ تسلیم کریں گے کبھی سچائی کو، ہوں. وہ نہ تسلیم کریں گے کبھی سچائی کبھی کو. سچائی کو، جن کے ذہنوں میں تعصب کا دھواں بیٹھ گیا. بہت اچھے بھائی واہ. جن کے ذہنوں میں تعصب کا تعصب دھواں کا بیٹھ گیا. دھواں بیٹھ گیا. واہ اور میں کدے خود وہاں بیتاب چلے آتے ہیں، میں کدے خود وہاں بیتاب چلے آتے ہیں، ڈال کر اپنا مسلح میں جہاں بیٹھ گیا. واہ واہ بہت ڈال کر اچھے. اپنا مسلح میں جہاں بیٹھ جہاں گیا. بیٹھ گیا. اور ایک غزل کے کچھ اشعار اور پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. عطا کیجیے گا. کہ عرض کیا ہے، مطلب عرض ہے کہ محبت زندہ رہنا چاہتی ہے، محبت زندہ زندہ رہنا چاہتی ہے، واہ حقیقت زندہ رہنا چاہتی ہے. بہت اچھے. محبت زندہ رہنا چاہتی ہے، حقیقت زندہ رہنا. حقیقت زندہ رہنا چاہتی ہے. لہو لوگوں کا سڑکوں پر بہا کر، لہو لوگوں کا سڑکوں پر بہا کر سیاست زندہ رہنا چاہتی ہے. واہ واہ سیاست زندہ رہنا رہنا چاہتی ہے. اور اسے میں ختم کرنا چاہتا ہوں، ہوں. اسے میں ختم کرنا چاہتا ہوں، جو نفرت زندہ رہنا چاہتی ہے. بہت اچھے بہت اچھے. اسے واہ میں واہ ختم کرنا چاہتا ہوں، واہ واہ جو نفرت جو زندہ نفرت رہنا زندہ چاہتی ہے. رہنا چاہتی ہے. واہ اور لہو میں دیش بھکتی کے ہمارے، ہوں. لہو میں دیش بھکتی کے ہمارے حرارت زندہ رہنا چاہتی ہے. واہ لہو میں دیش بھکتی کے ہمارے حرارت زندہ رہنا چاہتی ہے. اور عرض کیا ہے شعر، راجہ فرمائے کہ کوئی اس دور میں چاہے نہ چاہے، واہ کوئی اس دور میں چاہے نہ چاہے نہ چاہے، شرافت زندہ رہنا چاہتی ہے. واہ 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 کوئی بہت اس اچھے. دور میں چاہے نہ چاہے، شرافت زندہ شرافت رہنا زندہ چاہتی رہنا ہے. چاہتی ہے. بہت اچھے. اور جسے دنیا مٹانے پر تلی ہے، ہوں. جسے دنیا مٹانے پر تلی مٹانے ہے. پر تلی ہے، وہ چاہت زندہ رہنا چاہتی ہے. بہت اچھے. واہ جسے دنیا مٹانے پر پر تلی ہے، وہ وہ چاہت زندہ رہنا چاہتی ہے. چاہتی ہے. ایک غزل کے اور کچھ اشعار جی عطا کیجیے. کہ زمین یاد رہی آسمان بھول گیا، واہ 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 زمین یاد رہی. یاد رہی آسمان بھول گیا، ہوں. قفس میں رہ کے میں اپنی اڑان بھول گیا. بہت اچھے بہت اچھے. واہ واہ قفس میں رہ کے میں اپنی اڑان اڑان بھول گیا. واہ زمین یاد رہی آسمان بھول گیا، قفس میں رہ کے میں اپنی اڑان بھول گیا. بہت دنوں میں پردیش جا کے لوٹا ہوں، واہ بہت دنوں میں پردیش جا کے لوٹا تو کہاں تھا گاؤں میں اپنا مکان بھول گیا. واہ 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 بہت دنوں میں پردیش جا کے لوٹا تو بہت دنوں میں پردیش جا کے لوٹا تو کہاں تھا گاؤں میں اپنا مکان بھول گیا. اور تیرے لبوں کے تبسم نے ایسا جادو کیا، تیرے لبوں کے تبسم نے ایسا جادو کیا، میں رنج و غم سبھی جانے جہان بھول گیا. واہ میں رنج و غم سبھی جانے جانے جہان بھول گیا. اور فصل کو بیچ کے جب پیسے ہاتھ میں آئے، اچھا فصل کو بیچ کے جب جب پیسے ہاتھ میں آئے، بہا تھا کتنا پسینہ کسان بھول گیا. واہ 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 بہا تھا کتنا پسینہ کسان بھول گیا. کسان بھول گیا. اور جو دیکھا چہروں کو بچوں کے مسکراتے ہوئے، ہوں. جو دیکھا چہروں کو بچوں کے مسکراتے ہوئے، جو دیکھا چہروں کو بچوں کے مسکراتے ہوئے، تمام دن کی میں اپنی تھکان بھول گیا. واہ تمام دن کی میں اپنی میں اپنی تھکان بھول گیا. اور شکستہ دل کا کہاں بیٹھ کر کروں ماتم، ہوں. شکستہ دل کا کہاں بیٹھ کر کروں ماتم، غم حیات میں سارا جہان بھول گیا. بہت اچھے. غم حیات میں سارا جہان بھول گیا. اور شعر سے کیا ہے سماعت فرمائے
کہ تو میرا بھائی تھا بس اتنا یاد تھا مجھ کو، تو میرا بھائی تھا بس اتنا یاد تھا مجھ کو، خدا نے دی ہے مجھے بھی زبان بھول گیا، واہ خدا نے دی ہے مجھے بھی زبان بھول گیا، اور گھروں پہ اوروں کے پتھر کو پھینکنے والے، گھروں پہ اوروں کے پتھر کو پھینکنے والے، ہے تیرا شیشے کا اپنا مکان بھول گیا، بھول گیا. گھروں پہ بہت اوروں اچھے. کے پتھر کو پھینکنے والے، ہے تیرا شیشے کا اپنا مکان بھول گیا. شکریہ صاحب. بہت خوب. سامعین حضرات، ابھی آپ بیتاب انصاری صاحب کے پختہ کلام سے محظوظ ہو رہے تھے. اب میں ناظم نشست راجیش آنند اسیر آپ کے روبرو اپنا کلام پیش کرتا ہوں. غزل کا مطلع حاضر ہے. جی اچھا. کون ہے جس کو محبت چاہیے؟ واہ یا صاحب، کون ہے جس کو محبت چاہیے؟ اس جہاں میں سب کو دولت چاہیے. واہ 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 واہ. کون ہے؟ شکریہ. کون ہے جس کو محبت چاہیے؟ اس جہاں میں سب کو دولت چاہیے. اور شعر دیکھیں کہ سارے رشتہ دار تاجر بن گئے. رشتے دار تاجر بن گئے. سارے رشتہ دار تاجر بن گئے. ہر کسی کو آج قیمت چاہیے. کیا کہنے کیا کہنے. سارے رشتہ دار تاجر بن گئے. واہ 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 واہ. ہر کسی کو آج قیمت چاہیے. بہت عمدہ شعر ہے. واہ اور واہ. یہ بھی شعر بطور خاص دور کی. کہ سچ کو کہنا ہے بڑا مشکل مگر، جی سچ کو کہنا ہے. سچ کو کہنا ہے بڑا مشکل مگر سچ کو سننے کی بھی ہمت چاہیے. واہ واہ واہ. واہ واہ شکریہ. سچ کو کہنا ہے بڑا مشکل مگر کیا کہنے. واہ واہ. سچ کو سننے کی بھی ہمت چاہیے. اور پیار دولت اور شہرت کے لیے، پیار دولت اور شہرت کے لیے کچھ نہیں، بس اچھی قسمت چاہیے. اچھا ہے. اچھا ہے. شکریہ. پیار دولت اور شہرت کے لیے کچھ نہیں، بس اچھی قسمت چاہیے. اچھا ہے. اور تجھ کو پتھر میں خدا مل جائے گا. واہ تجھ کو پتھر میں خدا مل جائے گا. تجھ کو پتھر میں خدا مل جائے گا. شرط اتنی ہے عقیدت چاہیے. شرط اتنی ہے شرط اتنی ہے عقیدت چاہیے. اور شعر سنیے کہ دوست ملتے ہیں جہاں میں آج بھی، دوست ملتے ہیں دوست ملتے ہیں جہاں میں آج بھی، دوست ملتے ہیں جہاں میں آج بھی، دل میں تھوڑی سی صداقت چاہیے. واہ واہ واہ. دل میں تھوڑی سی صداقت چاہیے. دوست ملتے ہیں جہاں میں آج بھی، دل میں تھوڑی سی صداقت چاہیے. اور آپ کو غم سے خوشی سے کیا غرض؟ آپ کو غم سے خوشی سے کیا غرض؟ آپ کو تو بس سیاست چاہیے. شکریہ. آپ کو غم سے خوشی سے کیا غرض؟ آپ کو تو بس سیاست چاہیے. اور ہم سنائیں گے مکمل داستاں، ہم سنائیں گے مکمل داستان. ہم سنائیں گے مکمل داستاں. ہم اگر سننے کو فرصت چاہیے، ہم اگر سننے کو فرصت چاہیے. ہم سنائیں گے مکمل داستاں، ہم اگر سننے کو فرصت چاہیے. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ مجھ کو لاکھوں کی کوئی خواہش نہیں، مجھ کو لاکھوں کی کوئی خواہش نہیں، مجھ کو لاکھوں کی کوئی خواہش نہیں. جو کماؤں اس میں برکت چاہیے. جو کماؤں. شکریہ شکریہ. جو کماؤں اس میں برکت چاہیے. شکریہ. مجھ کو لاکھوں کی کوئی خواہش نہیں، جو کماؤں اس میں برکت چاہیے. اور مہربانی آپ کرنا بعد میں، مہربانی آپ کرنا بعد میں. ہم کو پہلے اپنی اجرت چاہیے. واہ شکریہ. مہربانی آپ کرنا بعد میں. ہم کو پہلے اپنی اجرت چاہیے. اور مشکلوں کی کیا کمی ہوگی ہمیں، مشکلوں کی کیا کمی ہوگی ہمیں، آپ کی نظر عنایت چاہیے. مشکلوں کی کیا کمی ہوگی ہمیں، آپ کی نظر عنایت چاہیے. اور ہم بھلا دیں گے انہیں دل سے مگر، ہم بھلا دیں گے انہیں دل سے مگر بھولنے کو تھوڑی مہلت چاہیے. بھولنے کو تھوڑی مہلت چاہیے. اور جس کو چاہے تو اسے سلطان کر. واہ واہ. جس کو چاہے پھر سنیے گا، سلطان کر. جس کو چاہے تو اسے سلطان کر. مجھ کو میری ماں کی شفقت چاہیے. مجھ کو میری ماں کی شفقت چاہیے. جس کو چاہے تو اسے سلطان کر. مجھ کو میری ماں کی شفقت چاہیے. مجھ کو میری ماں کی شفقت چاہیے. اور ایک اور غزل کے چند اشعار. جی ارشاد. مطلب عرض کرتا ہوں کہ دعا کو بیر تھا شاید اثر سے، دعا کو بیر تھا شاید اثر سے. ضیاء صاحب، دعا کو بیر تھا شاید اثر سے،
میں خالی لوٹ آیا اس کے در سے. واہ واہ واہ. دعا کو بیر تھا شاید اثر سے، میں خالی لوٹ آیا اس کے در سے. اور اس نے مطلب دیکھیں کہ اسے عزت ملے گی ہر بشر سے، واہ. اسے عزت ملے گی ہر بشر سے، محبت ہے جسے علم و ہنر سے. واہ واہ واہ. اسے شکریہ اسے عزت ملے گی ہر بشر سے، محبت ہے جسے علم و ہنر سے. اور مجھے منزل ملے گی دیکھ لینا، مجھے منزل ملے گی دیکھ لینا، ارادہ کر کے نکلا ہوں میں گھر سے. واہ مجھے منزل ملے گی دیکھ لینا، ارادہ کر کے نکلا ہوں میں گھر سے. اور وہاں پانی نہیں تھا، خون تھا بس. وہاں پانی نہیں تھا، خون تھا بس. میں پیاسا لوٹ آیا اس نگر سے، میں پیاسا لوٹ آیا اس نگر سے. اور قریب آؤ گے تم اس کے نہ جب تک، قریب آؤ گے تم اس کے نہ جب تک، ملے گا کس طرح سایہ شجر سے، ملے گا کس طرح سایہ شجر سے. اور شعر سنیے گا کہ مبارک باد دو مجھ کو عزیزو، واہ. مبارک باد دو مجھ کو عزیزو، مبارک باد دو مجھ کو عزیزو، سلامت لوٹ آیا ہوں سفر سے، سلامت لوٹ آیا ہوں سفر. شکریہ. مبارک باد دو مجھ کو عزیزو، سلامت لوٹ آیا ہوں سفر سے. اور یہ شعر بھی ہے بطور خاص کہ بہت اچھا تمہیں لگنے لگوں گا، واہ بہت اچھا تمہیں لگنے لگوں گا، مجھے دیکھو کبھی میری نظر سے. بہت اچھا تمہیں لگنے لگوں گا، مجھے دیکھو کبھی میری نظر سے. وزیر صاحب بہت عمدہ. شکریہ حضرات. ایک بہت ہی عمدہ شاعر، بہت ہی خوبصورت کہنے والے جناب رئیس احمد فگار صاحب سے میں گزارش گزار ہوں کہ وہ اپنے مرصع کلام سے تمام سامعین کو محظوظ فرمائے. جناب رئیس احمد فگار صاحب. شکریہ اسیر بھائی. معزز سامعین، میں آپ سے مخاطب ہوں. ایک دو اشعار سے شروعات کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. جی ارشاد. عطا کیجیے. کہ تیری یادوں کے جنگل میں بھٹکتا پھر رہا ہوں میں، واہ تیری یادوں کے جنگل میں بھٹکتا پھر رہا ہوں میں، کہ صفحے یاد ماضی کے پلٹتا پھر رہا ہوں میں. بہت اچھے کہ بھائی. صفحے یاد ماضی کے پلٹتا پھر رہا ہوں میں. اور ملا تھا جن درختوں کے کبھی سائے تلے تم سے، ملا تھا جن درختوں کے کبھی سائے تلے تم سے، تنے سے ان درختوں کے لپٹتا پھر رہا ہوں. بہت اچھے بھائی. تنے سے شکریہ. شکریہ بہت خوب. اسیر بھائی. فگار صاحب کیا کہنے. واہ واہ. اب ایک غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش ہیں. عطا کیجیے گا. کہ بہت دشوار ہے کر کے جسارت لکھ رہا ہوں میں، ہوں. بہت دشوار ہے کر کے جسارت لکھ رہا ہوں میں، کسی پتھر کے سینے میں محبت لکھ رہا ہوں میں، بہت اچھے بھائی. کسی پتھر کے سینے میں محبت لکھ رہا ہوں میں. بہت خوب. اور نظر تم کو نہ آئیں گے یہ میری آنکھ کے آنسو، واہ. نظر تم کو نہ آئیں گے یہ میری آنکھ کے آنسو، کہ پلکوں سے گلوں پر دل کی حالت لکھ رہا ہوں میں، بہت اچھے. کہ پلکوں سے گلوں پر دل کی حالت لکھ رہا ہوں میں. واہ. اور شعر سماعت فرمائیں کہ تیرے قدموں کی آہٹ سے کبھی یہ دل دھڑکتا تھا، تیرے قدموں کی آہٹ سے کبھی یہ دل دھڑکتا تھا، نہیں ہوتی اب اس میں کوئی حرکت لکھ رہا ہوں میں. بہت اچھے بھائی. واہ. شکریہ. بہت اچھے. نہیں ہوتی اب اس میں کوئی حرکت لکھ رہا ہوں میں. اور محبت بھی عبادت تھی جدائی سے ذرا پہلے، محبت بھی عبادت تھی جدائی سے ذرا پہلے، محبت کو بس اب تو ایک سیاست لکھ رہا ہوں میں، محبت کو بس اب تو ایک سیاست لکھ رہا ہوں میں. بہت اچھے. شکریہ. اور تمہیں حق ہے کھلونے کی طرح کھیلو میرے دل سے، تمہیں حق ہے کھلونے کی طرح کھیلو میرے دل سے، تمہارے نام اس دل کی ریاست لکھ رہا ہوں میں، بہت اچھے تمہارے بھائی. نام اس دل کی ریاست لکھ رہا ہوں واہ میں. واہ واہ. شکریہ بہت بہت اسیر بھائی بہت اچھے. اور واہ. یاسین بھائی. بہت خوبصورت کلام. اور تمہیں اپنا بنانے کو کیا کیا کچھ نہیں میں نے، تمہیں اپنا بنانے کو کیا کیا کچھ نہیں میں نے، مگر پوری نہ ہو پائی یہ حسرت لکھ رہا ہوں میں، بہت اچھے بھائی. پوری نہ ہو پائی یہ حسرت لکھ لکھ رہا رہا ہوں میں. ہوں. بہت اچھے. اور ایک اور غزل کے چند ساتھ سماعت جی فرمائیں جی کہ جی. عطا کیجیے. مطلب سماعت فرمائیں کہ وہ ہے گلاب اس نے یہ بتلا دیا مجھے، وہ ہے گلاب اس نے یہ بتلا دیا مجھے، خوشبو کے ایک لمس نے مہکا دیا مجھے. واہ واہ واہ. فگار بھائی بہت اچھا ہے. شکریہ بدرالدین ضیاء بھائی. کہ خوشبو کے ایک لمس نے مہکا دیا مجھے، اور جتنا تھا ظرف اس میں وہ دکھلا دیا مجھے، جتنا تھا ظرف اس میں وہ دکھلا دیا مجھے، اس نے ذرا سی بات کا بدلہ دیا مجھے، اس نے ذرا سی بات کا بدلہ دیا مجھے. اور ویسے تو مجھ سے ملنے میں اس کو گریز تھا، ویسے تو مجھ سے ملنے میں اس کو گریز تھا،
آ کر کے اس نے خواب میں چونکا دیا مجھے، بھائی واہ آ کر کے واہ اس نے واہ، خواب میں چونکا دیا مجھے، بہت خوب بھائی واہ، واہ واہ واہ، اور اس نے قدم قدم پہ ہے چکما دیا مجھے، اس نے قدم قدم پہ ہے چکما دیا مجھے، اوپر سے بے وفائی کا تمغہ دیا مجھے، بہت اچھے بھائی، واہ واہ واہ، شکریہ، اوپر سے بے وفائی کا تمغہ دیا مجھے، واہ، اور بیٹے نے فرض ادا تو کیا لوک لاج کو، بیٹے نے فرض ادا تو کیا لوک لاج کو، ایسا جتا جتا کے ہے ٹکڑا دیا مجھے، ایسا جتا جتا کے ہے ٹکڑا دیا مجھے، بہت اور اچھے، سی سماعت فرمائیں کہ آتا نہیں جواب اس کی طرف سے کچھ، واہ، آتا نہیں جواب اس کی طرف سے کچھ، لگتا ہے جیسے اس نے ہو بسرا دیا مجھے، لگتا ہے جیسے اس نے ہو بسرا دیا مجھے، اور مقطع سماعت فرمائیں کہ منزل کے عنقریب میں پہنچا فگار جب، منزل کے عنقریب میں پہنچا فگار جب، آڑے نصیب آ گیا جھٹکا دیا مجھے، آڑے نصیب آ گیا جھٹکا دیا مجھے، واہ واہ واہ، اور ایک اور غزل کے چند اثاث سماعت فرما لیں، عطا کیجیے گا۔ یہ ذو قافیہ غزل ہے، دو قافیوں کا جی استعمال جی اس جی میں، جی، کہ ہلکے پھلکے ترنم میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آنکھوں میں درد کا ہے سمندر بھرا ہوا، سمندر اور بھرا قافیہ ہے اس میں، آنکھوں میں درد کا ہے سمندر بھرا ہوا، شیشے پہ جیسے ہو کوئی پتھر دھرا ہوا، واہ واہ واہ، اور لاؤں کہاں سے شعروں میں زندہ دلی میں اب، لاؤں کہاں سے شعروں میں زندہ دلی میں اب، رہتا ہے دل میں ایک سخنور مرا ہوا، شکریہ، بہت اچھے، رہتا ہے دل میں ایک سخنور مرا ہوا، اور جاں بازی کام آئی نہ الفت میں کچھ میرے، اچھا، جاں بازی کام آئی نہ الفت میں کچھ میرے، الفت میں کچھ میرے، کہتے ہیں لوگ مجھ کو سکندر ڈرا ہوا، کہتے ہیں، شکریہ یاسین بھائی، کیا کہنے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں لوگ مجھ کو سکندر ڈرا ہوا، بہت خوب، اور سینچا ہے آنسوؤں سے محبت کا یہ شجر، سینچا ہے آنسوؤں سے محبت کا یہ شجر، لیکن درخت پھر بھی نہ تل بھر ہرا ہوا، لیکن درخت پھر بھی، واہ واہ واہ، شکریہ ضیاء بھائی، واہ واہ، لیکن درخت پھر بھی نہ تل بھر ہرا ہوا، اور دل سے سماعت فرمائیں کہ دل بے رخی سے آپ کی بوجھل ہے آج بھی، دل بے رخی سے آپ کی بوجھل ہے آج بھی، لگتا ہے جیسے کھیت سراسر چرا ہوا، واہ واہ واہ، لگتا ہے جیسے کھیت، شکریہ سی بھائی، بہت لگتا ہے جیسے کھیت سراسر چرا ہوا، واہ، اور میں مقطع سماعت فرمائیں جی جی، کہ میں نے فگار اس کی ہر ایک شرط مان لی، میں نے فگار اس کی ہر ایک شرط مان لی، اور ڈھیلا نہ پھر بھی اس کا تو تیور ذرا ہوا، ڈھیلا نہ پھر بھی اس کا تو تیور ذرا ہوا، شکریہ، ایک دو اشعار سماعت فرمائیں کہ بن کے سورج نکل رہا ہوں میں، واہ، بن کے سورج نکل رہا ہوں میں، بہت اچھے، کیوں اندھیروں کو کھل رہا ہوں میں، کیا بات ہے، کیوں اندھیروں کو کھل رہا ہوں میں، واہ واہ واہ، اور خوش میں سب کو تو کر نہیں سکتا، ہوں، خوش میں سب کو تو کر نہیں سکتا، چند اصولوں پہ چل رہا ہوں میں، چند اصولوں پہ چل رہا ہوں میں، بہت اچھے، اور یہ زمانہ بدل نہیں سکتا، یہ زمانہ بدل نہیں سکتا، اس لیے خود بدل رہا ہوں میں، اس بہت لیے خود اچھے، بدل رہا بہت ہوں میں، اچھے، بہت اچھے، واہ واہ واہ، اور ایک اور غزل کے سمجھ فرمائیں کہ عکس میرا نہ تو دکھا مجھ کو، ہوں، عکس میرا نہ تو دکھا مجھ کو، میری نظروں میں مت گرا مجھ کو، واہ، عکس میرا نہ تو دکھا مجھ کو، میری نظروں میں مت گرا مجھ کو، اور مجھ کو رہنے دے میرے جیسا ہی، اپنے جیسا نہ تو بنا مجھ کو، اپنے جیسا نہ تو بنا مجھ کو، بہت اچھے، اور ایک پیسہ فقیر نے دے کر، ایک پیسہ فقیر نے دے کر بخش دی ڈھیر سی دعا مجھ کو، بخش دی ڈھیر سی دعا مجھ کو۔ سامعین حضرات، ابھی آپ سن رہے تھے جناب رئیس احمد فگار صاحب کو، اور ان کے کلام کے ساتھ آج یہ شعری نشست یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آج اس شعری نشست میں جن شعراء حضرات نے شرکت فرمائی
ان کے نام اس طرح سے ہیں: جناب بدرالدین ضیاء صاحب، جناب رئیس احمد فگار صاحب، جناب بیتاب انصاری صاحب، اور میں خاکسار راجیش آنند اسیر۔